خصوصیت یہ ہے کہ یہ خلیج کے دہانے پر ہے، لیکن خلیج کے اندر نہیں. خلیج کے اندر کے جو پورٹس ہیں وہ کافی جو اضافی تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے کافی کنجسٹڈ ہو گئی ہیں. پھر اس کے بعد وہاں پہ جو پولیٹیکل ٹینشن ہے اس کی وجہ سے بھی ان کا استعمال ذرا مشکل ہو گیا ہے. اس لیے بہرحال اس خطے کو ایک بندرگاہ کی ضرورت تھی. اب کراچی کی بندرگاہ بنیادی طور پر محدود مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی تھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ کہ خاص سائز سے بڑے جہازوں کی آمد و رفت ممکن نہیں تھی. گوادر چونکہ گہرے پانیوں کے قریب ہے اور اس میں صرف 4-4.5 کلومیٹر کے بعد سمندر کی ڈیپتھ اتنی ہے کہ وہاں پہ بڑے سے بڑے جہاز بھی لا کر کھڑے کیے جا سکتے ہیں اور پھر ان سے تجارت کی جا سکتی ہے. تو اس کے بننے کے بعد ہماری جو محتاجی تھی کہ ہم اپنے کموڈٹیز یا تو چھوٹے جہازوں کے ذریعے بھیجتے یا چھوٹے جہازوں کے ذریعے منگوا لیتے یا بڑے جہازوں کے ذریعے منگوا کر کسی بڑے بندرگاہ پہ ہم اس کو ان لوڈ کر کے پھر چھوٹے جہازوں میں ڈالتے. ہندوستان میں جو تجربات ہوئے پچھلے چند سالوں کے وہ ہم نے مد نظر رکھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ عام طور پہ جتنی ہاؤسنگ اسکیمیں یا کوآپریٹو ہاؤسنگ اسکیمیں یا اسکیم بن رہی ہیں ان میں جو اسکیم کے اسپانسرز ہیں ان کے پاس مطلوبہ زمین نہیں ہوتی. عمومی طور پر اس کا 1/4 یا 1/5 حصہ زمین کا ہوتا ہے اور وہ پہلے سیل کرتے ہیں بڑے پیمانے پہ. پھر جو پیسے جمع کرتے ہیں تو اس سے پھر وہ زمین خریدتے ہیں، پھر پلاٹنگ کر کے اپنے اراکین کو یا الاٹیز کو جو ہے پہنچاتے ہیں. اس میں سے کئی مواقع پہ ایسا ہوا کہ زمین کو بعد میں دستیاب نہ ہوگی. ہم نے یہ خیال رکھا ہوا ہے کہ جو آدمی کسی ہاؤسنگ اسکیم یا انڈسٹریل اسکیم کے لیے اپلائی کرتا ہے اس کے پاس مطلوبہ زمین پوری کی پوری ہونی چاہیے. تاہم ہم اس کو جب این او سی دیتے ہیں تو اس کے صرف 70% کی سیل کی اجازت دیتے ہیں. باقی 30% ہم اس کو سیل کی اجازت نہیں دیتے. وہ ہم جب وہ ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی کمپلیٹ کرے یا کسی خاص پرسنٹیج سے تک پہنچے تو پھر اس کے بعد ہم وہ ریلیز کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو. اس لیے جو بھی آدمی پلاٹ لیتا ہے اگر وہ ڈاکومنٹیشن اپنی صحیح طریقے سے کرے اور ہر پلاٹ کے عوض جو ہم ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں اس ہاؤسنگ اسکیم کو اس سرٹیفکیٹ کو ضرور حاصل کرے تو وہ پلاٹ کے بغیر نہیں رہے گا. اس کو پلاٹ اویلیبل رہے گی اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں.